الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے ما ینہا عن النوح والبکاء والزجر عن ذلك، نوحہ اور گریہ زاری سے ممانعت اور اس سے ڈانٹنا۔ عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعۃ الا ننوح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے بیعت لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آگے بیعت کرتے تھے، مرد حضرات یوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بیعت کرتے تھے، جبکہ خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ آپ زبانی یہ فرماتے تھے کہ تم اس بات پر عہد کرو، وعدہ کرو کہ مثال کے طور پر یعنی میں جو کہوں گا، جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، تم اسی کے اوپر عمل کرو، اور اس بات پہ بیعت ہو جاتی۔ تو ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو ان میں سے خواتین میں ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ ننوحا، کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کہ تم نے نوحہ نہیں کرنا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عام طور پر یہ بیماری خواتین میں پائی جاتی ہے، بعض مرد بھی اس کا اہتمام کر گزرتے ہیں، لیکن عام طور پر کثرت کے ساتھ یہ چیز، یہ عادت خواتین کے اندر پائی جاتی ہے، جو کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا کام کر جاتی ہیں۔ تو آپ خاص طور پر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے، واضح کرتے کہ تم نے نوحہ نہیں کرنا۔ فرماتی ہیں فما وفت منا امرأۃ غیر خمس نسوۃ، یہ جو عہد لیا گیا نا، 5 خواتین کے علاوہ کسی نے بھی اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ام سلیم و ام العلاء و بنت ابی صبرہ امرأۃ معاذ و امرأتان ابی بنت ابی صبرۃ و امرأۃ معاذ و امرأۃ اخرى۔ ام سلیم تھیں، ام علا ابو صبرہ کی بیٹی جو کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور مزید 2 عورتیں، یا یوں کہا کہ ابو صبرہ کی بیٹی، معاذ کی بیوی، اور ایک کوئی دوسری عورت ہے۔ بعض روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جو ہے نا کہ کوئی اور عورت، اس سے مراد ام عطیہ خود تھی۔ یہ 5 خواتین نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اور کبھی بھی نوحہ نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی جو خواتین اس وقت موجود تھیں وہ اس وعدے پر پورا نہیں اتر سکی، اور کسی پر جا کے ان سے یہ کمی کوتاہی رہ گئی۔ بہرکیف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی حرکات سے اور اس قسم کے اعمال سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کا دنیا سے چلے جانا یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے کے اوپر اس طرح کی حرکتوں کا مظاہرہ کرنا گویا اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر ایک اعتراض ہے، تنقید ہے کہ مالک تم نے یہ کام کیوں کیا، جبکہ مومن آدمی جو ہے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اس کو کوئی تکلیف آئے، اسے کوئی مصیبت آئے، وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے مالک کا یہ فیصلہ حکمتوں سے ہی بھرا
بڑا ہے۔ اگلی حدیث ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے فوائد میں لکھا ہے، یہ جو بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو وفات کے موقع پر ایسا کوئی غیر شرعی روتا دیکھتے تو اسے پتھر مارتے اور اس کے منہ میں مٹی بھی ٹھونستے کہ خبردار اگر منہ سے کوئی ایسی بات نکال لی۔ آپ جانتے ہیں نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی طبیعت کے مالک تھے، اس معاملے میں وہ غیر شرعی کام بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ باب ہے القیام للجنازہ، جنازہ دے کر کھڑے ہونا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے جب جنازہ آ رہا ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں حاصل کلام یہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر تو یہ چیز موجود تھی، لوگ جنازہ دے کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن مسند احمد کی روایت کے مطابق جس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اب میت کو دے کر کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کا حکم نہیں دیا۔ عن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا رأى احدکم جنازۃ، جب تم میں سے کوئی ایک جنازہ دیکھے، فإن لم يكن ماشیا معها فليقم حتى يخلفها، تو خواہ اس کے ساتھ نہ جائے مگر کھڑا ضرور ہو جائے حتیٰ کہ وہ جنازے کو پیچھے چھوڑ دے، مطلب جنازہ پیچھے چلا جائے، جنازہ چلا جائے اور یہ پیچھے رہ جائے، پھر یہ بیٹھ سکتا ہے۔ او تخلفہ او توضع من قبل ان تخلفہ، یا اس کو پیچھے چھوڑنے سے قبل، یعنی جنازگاہ میں رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ تو اس میں فیصلہ کن روایت میں نے عرض کی ہے کہ یہ روایت شروع اسلام میں تھی، جیسا کہ فوائد میں لکھا ہے کہ جنازہ دے کر کھڑے ہونے کا حکم پہلے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار اس پر عمل درآمد روک دیا تھا، اب کسی کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہے تو وہ کھڑا رہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اسپیشل کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم پہلے تھا، اب یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے باب متى يقعد اذا قام للجنازہ، جنازے کے لیے کھڑا ہو تو بیٹھے کب، اگر جنازے کے لیے کھڑا ہے تو اب بیٹھنا کب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ اخذ بید مروان وہما فی جنازۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مروان بن حکم کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں ایک جنازے میں تھے، فجلسا قبل ان توضع، اور جنازہ رکھے جانے کے قبل بیٹھ گئے، ابھی جنازہ رکھا نہیں گیا تھا، بیٹھ گئے۔ فجاء ابو سعید رضی اللہ عنہ، اتنے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فاخذ بید مروان، اور انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا، فقال قم، کھڑے ہو جاؤ، فواللہ لقد علم هذا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن ذلک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقہ، سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے ابو سعید صحیح کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہ مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ جب جنازگاہ میں پہنچ گیا ہے تو جو لوگ کھڑے ہیں جب تک میت رکھ نہ دی جائے، چارپائی رکھ نہ دی جائے، اس وقت تک کوئی نہ بیٹھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بھی ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی کھڑا کر لیا جائے۔ جنازہ رکھنے کے لیے، میت کو جنازگاہ میں رکھنے کے لیے جو حضرات وہاں پہ موجود ہیں، جب چارپائی رکھ دی جائے تب وہ بھی بیٹھ جائیں۔ اگلا مسئلہ ہے من قام لجنازۃ یہودی، یہودی کے لیے، یہودی کے جنازہ کے لیے کھڑے ہونا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال مر بنا جنازۃ فقام لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا له، ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ قال اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ حکم پہلے تھا، شروع اسلام میں تھا، کھڑا ہونے کا حکم تھا، لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے حمل الرجال الجنازۃ دون النساء، عورتوں کے سوا صرف مردوں کو جنازہ اٹھانا چاہیے۔
عورتیں کیونکہ فطرتاً کمزور ہوتی ہیں، وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ جنازہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی تقسیم رکھی ہے مرد و عورت کے اندر۔ مرد توانا ہوتا ہے، یہ وزن اٹھانے کے قابل ہوتا ہے، جو ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہوتی ہے یہ روزانہ اس کو ادا کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا، روزانہ بلا ناغہ کرتا ہے۔ آپ بھی اپنے کام کاج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ جو کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ اس میں تھکتے نہیں ہیں، آپ روٹین ورک وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہی کام اگر عورت مردوں والے وہ کرنا شروع کر دے تو وہ تھک جاتی ہے، کیونکہ اس کی فطرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت رکھی ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہے، اس کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ بچوں کی تربیت کرے، وہ گھر کو سنبھالے۔ مرد کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ معیشت کا انتظام کرے۔ معاملہ تب بگڑتا ہے کہ جب انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اپنی فطرت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو اس کی فطرت میں نہیں ہے، جو وہ کر نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ منہ کے بل گرتا ہے اور وہ منہ کی کھاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو تقسیم رکھی، جو اللہ رب العالمین نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے، اسی پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ مردوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور خواتین کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں، نہ کہ نام نہاد نعروں کے پیچھے لگ کے اور نام نہاد بے دینوں کے پیچھے لگ کے، دین بیزاروں کے پیچھے لگ کے اپنی جو اللہ رب العالمین نے اسے بادشاہت دی ہے، اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے، جو مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ اپنے اس مقام و مرتبے کو اتار کر سائڈ پہ رکھ دے اور انتہائی بدتر زندگی گزارے اور انتہائی ابتر زندگی گزارے، جس میں وہ پوری زندگی ذلیل ہوتی رہے۔ ایسا نہ وہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس مقام و مرتبہ کی لاج رکھے اور اس کو سنبھال کے رکھے اور عزت والی زندگی گزارے۔ بار باتوں میں سے بات نکل گئی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازۃ، جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے، واحتملها الرجال على اعناقهم، تو لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں مردوں کا تذکرہ ہے، الرجال مرد حضرات اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِ، اگر وہ مرنے والا، دنیا سے جانے والا نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے والا ہے، تو اس کی روح کہہ رہی ہوتی ہے جلدی کرو، مجھے آگے لے کے جاؤ، قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے کے جاؤ، تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمتیں ملنے والی ہیں میں جلد از جلد اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ صالحہ نہیں، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، یا ویلہ، قالت یا ویلہ، وہ کہتی ہیں ہائے افسوس، این یذہبون بہا، یہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں، کہاں لیے جا رہے ہو؟ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، اس وقت اس کی آواز دنیا کی ہر مخلوق سن رہی ہوتی ہے سوائے انسان۔ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ، اگر انسان اس کی چیخ و پکار سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ ایک روایت میں انسان اور جنوں دونوں کا تذکرہ ہے کہ سوائے جنوں اور انسانوں کے کوئی بھی اس کی آواز جو ہے وہ سن لیتا ہے، انسان اور جن نہیں سن پاتے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لوگ اپنے مردے دفنانے چھوڑ دیں، لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں۔ تو یہاں پہ اصل امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا وہ یہ ہے کہ جنازے کو مرد حضرات ہی اٹھایا کرتے ہیں، اور یہ انہی کے بس کا کام ہے، عورتوں کے بس کا کام نہیں۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی روح، اس کو اس وقت اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے لے جایا جا رہا ہے میرے آخری گھر کی طرف، اور قبر کی جو آخرت کی منزلیں ہیں ان میں سے پہلی منزل کی طرف مجھے روانہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، جس بندے نے اپنا امتحان اچھے طریقے سے دیا ہو، پوری تیاری کے ساتھ اس نے امتحان دیا ہو، وہ اپنے اس امتحان کے رزلٹ کے لیے انتظار میں رہتا ہے، اور وہ الانتظار اشد من الموت، کہتے ہیں انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔
اس کے انتظار کی جو کیفیت ہے وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے، اور اس کو انتظار ہوتا ہے کہ جلدی جلدی میرا رزلٹ آ جائے، میرا نتیجہ مجھے موصول ہو جائے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں کس قدر نمبر حاصل کر سکوں۔ وہ پریشان نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پیپر صحیح نہیں دیے، امتحان صحیح نہیں دیا، تو دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کر کے رزلٹ آئے ہی نہ، نتیجہ آئے ہی نہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو کامیاب ہو جائے گا، جو پاس ہو جائے گا، وہ لوگوں کو کہے گا یہ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، یہ دیکھو میرا نتیجہ، یہ میرا رزلٹ، آج میں کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش آج اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، آج یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی سے مل کے مٹی ہو جاتا، آج کوئی حساب کرنے والا نہ ہوتا۔ تو یہ اب انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنا شمار کس کیٹیگری میں کروانا چاہتا ہے۔ اگر صالح ہے تو یہ روح انسان پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی قبر کے سپرد کر دیا جائے، حالانکہ قبر کی زندگی، قبر کی رات اور قبر کی جو جگہ کتنی وحشت سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کو کوئی وحشت نہیں، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، یہ خوشی خوشی اس گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتی ہے یہ روح اور یہ انسان، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی بغاوت نہیں کی، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ لیکن جس نے بغاوت کی ہے وہ یہ آوازیں لگا رہی کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اسے پتہ ہے کہ آج میرے اعمال کا مجھے صلہ ملنے والا ہے، اور مجھے ملنا کیا ہے، میرا رزلٹ کیا آنے والا ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے انسان کو۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ایک بات بنی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، وہ اس کی بڑی جناب تیاری کرتا ہے اور بڑا اس کا اہتمام کرتا ہے۔ آخرت کا پیپر اللہ رب العالمین نے ایڈوانس آؤٹ کیا ہوا ہے، قبر کے بارے میں ایڈوانس بتایا ہوا ہے کہ تم سے یہ سوال ہونے ہیں، قیامت کے دن تم سے یہ سوال ہونے ہیں۔ کتنا بڑا محروم ہے وہ انسان، کہ کتنی بڑی شقاوت اور بدبختی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی ان سوالوں کی تیاری نہیں کر رہا، خواب غفلت کے اندر سویا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی بغاوت میں گزار رہا ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ آگے مسئلہ آ رہا ہے جنازے کو جلدی لے جانے کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ الرحمن کل کے مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صالحین میں شامل فرمائے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہی دعا ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمانی کی حالت میں فوت کرے اور اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔